نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، تو وہ بے خبر ہیں، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا
تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ إني إذا لفي ضلال مبين۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ إني آمنت بربكم فاسمعون۔ مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی۔ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين۔ جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، جبھی وہ بجھ کر رہ گئے۔ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون
أنهم إليهم لا يرجعون کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں. وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی. لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ حضور پاک کر دیتے ہیں، مزکا مصفا مجلہ فرما دیتے ہیں انسان کو بھی اور انسان کے دل کو بھی. وہ کون سی شے ہے کہ جس سے حضور انسان کو پاک کر دیتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا پہلی شے کہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ڈال دیتے ہیں.
اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر بندہ ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جب اپنی فرسٹ پریورٹی بنا لیتا ہے، اور یہ اسی وقت فرسٹ پریورٹی بنتی ہے جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، تو پھر بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھتے ہوئے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جس کام سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی میں وہ کام کروں گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا بنے گا، ادھر سے کیسے ہوگا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا بولے گا، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، اس سے پھر دھیان ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک کی شان ہے کہ دل سے دنیا کی محبت کو کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کی یاد سے معمور کر، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے۔ پروگرام کا موضوع ہم نے آج رکھا ہے دنیا کی محبت، اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا جو ہے وہ اس کے شاخسانے ہیں، یہ انشاءاللہ آج پروگرام کے اندر ان کو بیان کریں گے۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سب سے اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، 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 اور رسول
आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी जिसकी तो बूंद है कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी करनो बदली रसूलों की होती रही 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 चांद बदलेगा निकला हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी गमज़दों को राज़ा मुझदा दीजे के है 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 बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला आला हमारा नबी सबसे वाला वाला हमारा नबी सबसे आला वाला हमारा नबी सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मतों और शानों का बयान आला हज़रत इमाम सुन्नत ने इस कलाम में बयान किया है। शाह साहब, छोटी बहर का ये कलाम है और बड़ा ही खूबसूरत कलाम है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात भी हम सबको नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुनिया की मोहब्बत अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये बुराइयों, फसाद, बर्बादियों, हलाकतों, वहशतों और बर्बरियतों का वो बीज है कि जिससे सिर्फ यही कुछ नहीं निकलता और भी बहुत कुछ निकलता है। उमूमन आप एक जो है वो बीज काश्त करते हैं तो उससे एक ही चीज जो है वो निकलती है। तरीका यही है, गंदम के बीज से आपको गंदम मिलेगी, धान काश्त करेंगे तो आपको चावल मिलेगा,
کریلے کی فصل بوئیں گے تو کریلے ملیں گے، ٹماٹر بوئیں گے تو ٹماٹر ملیں گے، جیسا بیج ویسی فصل۔ لیکن دنیا کی محبت یہ ایک ایسا بیج ہے کہ جس سے اگنے والے پودے پر تباہی و بربادی و نحوست کی داستانیں آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گی۔ درخت کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتے دیکھنے کو ملیں گے، پودے کو دیکھیں گے تو آپ کو پھول اور پتے اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ پھولوں کی خوش نمائی ہے، رعنائی ہے، ایک شگفتگی ہے، انسان کی آنکھوں کو فرحت اور تر و تازگی دیتی ہے۔ لیکن دنیا کی محبت یہ ایک ایسا پودا ہے کہ جس سے اگنے والے پیڑ پر جگہ جگہ آپ کو بربادی کی داستانیں نظر آئیں گی، الیاذ باللہ۔ یہ کیا ہے دنیا کی محبت؟ نقیب بھائی ذرا کچھ اس کے بارے میں بیان فرمائیں، اس کی ہلاکت خیزیاں کیا ہیں، کچھ یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ دنیا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بہت سارے مضامین کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ جی کسی جگہ دنیا کی مذمت کو ذکر کیا ہے، جی اور یہی دنیا اگر قرآنی اور احادیث کے مضمون کے مطابق گزاری جائے تو اس کی پذیرائی بھی فرمائی گئی ہے۔ صحیح، کیونکہ انسان کو زندگی دی گئی اور اس کا مقصد بھی ذکر فرما دیا گیا۔ جی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دنیا کی جو زندگی انسان کو دی گئی، اگر اس میں وہ، اب دیکھیں دنیا میں جو بندہ آیا ہے اس نے کچھ تو کرنا ہے، صحیح، اب اس کے لیے ایک کرائیٹیریا سیٹ کر دیا گیا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا کرے گا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، کمائے گا بھی۔ اگر دوسری آیت کو دیکھیں تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، صحیح، تو اس زندگی کو عبادت بنانے کے لیے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر یہ زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزاری جائے تو یہ دنیا برائی سے نکل کر اچھائی کی حدود میں نہ صرف داخل ہوگی جی بلکہ قرآن بھی اس کی اچھائی کو بیان کرتا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کی اچھائی کو ذکر کیا گیا۔ پھر جب حضور کی پیروی میں ہوگا جی تو پھر کھانا بھی ثواب بن جائے گا، پینا بھی ثواب بن جائے گا، کمانا بھی ثواب بن جائے گا۔ پھر دنیا کے معاملات صرف دنیا نہیں رہیں گے۔ جی اگر دنیا کی سادہ سی تعریف دیکھیں تو یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم چیک کریں تو وہ یہ ہے، جو کام، جو عمل بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی عمل بندے کو اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر اسے دنیا نہیں کہیں گے، وہ اس بندے کے لیے دین بن جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے آپ نے، اور دو بڑی مختصر اور جامع بات جو ہے وہ کہی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اگر حضور کی پیروی میں شریعت پر عمل کر کے بندہ اپنی زندگی کو ایک صحیح سمت لے آئے، کاروبار صحابہ نے بھی کیے ہیں، اولاد ان کی بھی تھی، گھر انہوں نے بھی بسائے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اور بھی بہت سے معاملات سر انجام دیے ہیں، لیکن ان صحابہ کے ایمان کی بھی تعریف ہے، اعمال کی بھی تعریف ہے، حالانکہ وہ اسی دنیا میں رہتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں تو رہتے تھے لیکن دنیا کی محبت انہوں نے اپنے دلوں میں نہیں آنے دی، اپنے دل کو یا تو اپنے رب کی محبت سے سجایا ہے یا اپنے نبی کی محبت سے سجایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زبردست بات کہی آپ نے، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور ہر وقت جو ہے وہ بندہ دنیا کے اعتبار سے ہی سوچتا رہے، پیسے کو سوچتا رہے، مکان کو سوچتا رہے، سٹیٹس کو سوچتا رہے، اپنے ہنر کو سوچتا رہے، اور انہی چیزوں کی یاد میں بندہ جو ہے وہ چلتا رہے اور اپنی آخرت کو فراموش کر دے، تو یہ بندہ سمجھے کہ دنیا کی محبت میں کیا ہے، گرفتار ہے۔
جو دل اللہ کی یاد سے دور ہے، نبی پاک کی یاد سے دور ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا شکار ہے۔ اور جو دنیا کی محبت کا شکار ہے شاہ صاحب، اب اس نے کوئی نہ کوئی برائی ہی کرنی ہے، اب وہ جو بھی برائی کرے، چھوٹی کر لے بڑی کر لے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ نقیب عارف مدنی صاحب نے بیان کیا ہے مذمت دنیا کو، تو حقیقت قرآن اور حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی ہے کہ جس نے اپنا یہاں پر آ کر دل لگایا، پھر دنیا نے اس کو جکڑا ہے، چھوڑا نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ کا جس پر فضل ہوا، اللہ کا جس پر کرم ہوا۔ ہمیں پھر بہت ساری وہ واقعات بھی ہمیں نظر آتے ہیں ان بزرگوں کی کہ ماضی کو دیکھیں تو کیا کیفیت تھی، پھر بعد میں کیا ہوا۔ لیکن جو بھی اس دنیا میں جس نے بھی اپنا دل لگایا ہے تو دنیا نے اسے گناہ ضرور کروایا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ضرور کیا ہے، جنت سے دور ضرور کیا ہے۔ دنیا کی مثال دیتے ہوئے حضرت علاء بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، بوڑھی تھی، ضعیف تھی، جلد اس کی سکڑی ہوئی تھی، لیکن وہ سوری ہوئی تھی زینت کے ساتھ، یعنی سونا بھی پہنا ہوا ہے اور ہیرے بھی پہنے ہوئے ہیں، سجی سوری ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہو لوگ اس کی طرف لپک لپک کر جا رہے تھے، تو میں بڑا تعجب سے اس بوڑھی عورت کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں اتنا کیا ہے کہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور ہے بھی ضعیف ہے، بوڑھی ہے، جلد اس کی سکڑی ہوئی ہے، اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اس کے قریب ہوا، جب میں قریب ہوا تو میں نے اسے دیکھا تو مجھے لوگوں کے دیکھنے اور وہاں کھڑے ہونے پر حیرت ہوئی کہ یہ اس میں کیا ہے اور لوگ اس کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا تیری ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ یعنی تو اتنی سجی سوری ہے بوڑھی ہے اور لوگ تیری طرف آ رہے ہیں، تیری ہلاکت ہو تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں دنیا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھ سے اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو میرے شر سے پناہ میں رہو تو مال اور دولت سے نفرت کرو۔ یعنی کہ دنیا کو دیکھیں کیسی سجی ہے، کیسی سوری ہے کہ لوگ اس کی طرف لپک لپک کر جا رہے ہیں، اور پھر جس نے اپنے دل میں مال کی محبت کو بٹھایا نا، دنیا کی محبت کو بٹھایا، وہ دیکھیں کس طرح گناہ کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ مال ہے نا، گناہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ ویسے بھی گناہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو بڑا سستا بھی کر دیا ہے اور بڑا آسان بھی، گناہ کے مواقع بہت آسان کر دیے ہیں جی۔ اب جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اب کسی کا شراب پینے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل کر ہی گیا، لیکن اب پیسہ جو نہیں ہے اس کے پاس، وہ اس کی طرف نہیں جا رہا۔ لیکن جس کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، دولت ہے، وہ جو چاہے جس وقت چاہے گناہ کر سکتا ہے، وہ پھر گناہ کی طرف لپک سکتا ہے، گناہ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اپنے دل کو، ہم اپنے دل پر غور کر لیں کہ ہم اس دنیا میں ایک عارضی بندے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گا مسافر بن کر رہو اس میں، جی۔ دنیا میں تو ہم نے مسافر بن کر رہنا ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں یوں رہ جیسے تو ایک غریب ہے، مسافر ہے، اللہ، اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح۔ اور مسافر سلمان بھائی کہیں بھی جاتا ہے اس کی منزل پر نظر ہوتی ہے، جی۔ وہ اپنی منزل پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے۔ وہ وہاں پر دل لگا کر نہیں بیٹھتا۔ اور جو عقل مند افراد ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو پڑھیں تو انہوں نے اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنوارا ہے، اپنی عاقبت کو سنوارا ہے اسی دنیا میں۔ دیکھیں سلمان بھائی، زندگی بار بار نہیں ملتی، زندگی ایک ہی بار ملی ہے۔ اس ایک بار کی زندگی میں ہم نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے، اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی قبر کو بھی سنوارنا ہے۔ بصرہ میں ایک اصول تھا، بصرہ کے کچھ لوگوں کا ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں کا اصول تھا کہ جو سال کی پہلی تاریخ میں جو بیڑا آئے گا، جو جہاز آئے گا، اور جو پہلا شخص اترے گا اس جہاز سے، تو وہ اسے لیتے اور اسے تخت پر بٹھاتے اور کہتے کہ تم ہمارے بادشاہ ہو، اسے بادشاہ بنا دیا جاتا۔ لیکن ان کا ایک یہ بھی اصول تھا کہ ایک سال کے بعد، جب سال کا آخری دن آئے گا، اسی بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا اور ایک خوفناک جنگل میں پھینک دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ درندوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب ایک تاجر آیا، جیسے ہی وہ اترا تو لوگ کھڑے انتظار کر رہے تھے، سال کا پہلا دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ کہا جی میں تو بادشاہت کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اپنا مال بیچنے کے لیے آیا ہوں، بس مال بیچو، خریدنا ہے خرید لو، نہیں خریدنا مجھے جانے دو۔ ان کا جی ہمارا اصول ہے،
آپ آ چکے ہیں اور اب آپ یہیں پر رہیں گے اور 1 سال تک آپ یہاں رہیں گے. کہا کہ اچھا پھر مجھے بتاؤ 1 سال بعد کیا ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو زنجیروں میں جکڑیں گے, فلاں جنگل ہے, درندوں کی نظر کر دیں گے. تو کہا کہ چلیں میں بادشاہ بن گیا تو تم لوگ میری بات مانو گے. اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت پر, اپنی منزل پر نظر رکھی, جو مسافر بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں, یہ ان کے لیے بڑی پیاری ایک مثال ہے. کہا کہ ایسا کرو, انہوں نے کہا جی ہم تو مانیں گے, آپ کی ہر بات مانیں گے. کہا کہ اگلا ہی دن جب آیا تو اس نے مزدوروں کو بلایا, جنگل کو کٹوایا, درندوں کو مروا دیا, پھر وہاں پر مزدوروں کو بھیج کر کہا کہ ایک بہترین سا محل بناؤ یہاں پر. اچھا چونکہ ہیرے اور جواہرات سب کچھ تو اس کے پاس تھا, جو بھی خرچ کرنا چاہے خرچ کر سک رہا تھا. اس نے بہترین سا گھر بنایا, پھر پھول بھی ہیں تو پودے بھی ہیں, تو بڑا سارا اس نے اچھا سا ایک گھر بنا لیا. جب سال کا آخری دن آیا نا تو اب وہ زنجیریں لے کر آ گئے. جب لے کر آئے تو کہا کہ چلیے بادشاہ سلامت, ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. اب بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری زنجیروں کی ضرورت نہیں ہے, میں خود چل کر جاؤں گا. کہا کہ آپ کو تو ہم, چونکہ بادشاہوں کا ہمارا ایک اصول تھا, ہم تو گھسیٹ کر لے کر جاتے تھے, بادشاہ جاتے نہیں تھے. کہا وہ لوگ تھے کہ جو تخت پر بیٹھتے ساتھ اپنے انجام سے بے خبر ہو گئے تھے, انہیں اپنے انجام کی فکر نہیں تھی. یہاں پر مجھے اپنے انجام کی فکر تھی, بیٹھا تو میں تخت پر تھا لیکن مجھے اپنے انجام کی فکر تھی. تو ایک سال بعد آپ لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, مجھے اس کی فکر تھی, لہٰذا میں نے وہاں کی تیاری کی ہے. یہاں پر آ کر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ بندہ ہے کہ جو اس دنیا میں رہ کر اپنی منزل کو دیکھتا ہے, جنت کی تیاری کرتا ہے. ہم یہاں پر ہیں, اپنی آخرت کو اپنے پیش نظر رکھیں, اپنے دل میں دنیا کو بسانے کے بجائے ہم اپنی آخرت کو بسائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو بسائیں. یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہماری دنیا کو بھی سرخرو کریں گے. دیکھیں دل پریشان بھی ہوتا ہے, منقلب ہوتا رہتا ہے, کبھی خوشی کے آثار بھی چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں, دل میں خوشی ہے تو کبھی غم کی کیفیت ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ وہ ہے کہ دنیا کی محبت کو دور کرتا ہے, دل کو راحت پہنچاتا ہے, دل کو سکون پہنچاتا ہے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد تقریباً آج بھی عاشقان رسول جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں, ذکر سنتے ہیں تو جھومتے ہیں, دل کو ایک سرور ملتا ہے, اطمینان ملتا ہے. یہ کیا ہے کہ ہم اپنے دل میں دنیا کو بسانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو بسائیں, تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے, ہماری آخرت بھی سنور جائے, دنیا بھی پرسکون ہو جائے, ہماری آخرت بھی پرسکون ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, فرماتے ہیں دنیا کے بارے میں کہ شہد دکھائے زہر پلائے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری, کسے نال وفا نہیں کیتی دنیا بے اعتباری, ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری, فریدا ٹریا ٹریا جا, فریدا ٹریا ٹریا جا, ایتھے دل نہ لا فریدا ٹریا ٹریا جا, کن فی الدنیا کأنک غریب, ٹریا ٹریا جا, چلتے جاؤ. دنیا میں کیا جو ہے وہ دل لگا رہے ہو. اور شاید ایک اور بات بھی آپ نے جو واقعہ بیان کیا, اس سے جو ایک بات سیکھنے والی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو اس کا کام ہے نا وہی کام کرے, وہی کام کرے. دوسرے کام میں اگر لگ جائے گا تو بعض اوقات پھنس جائے گا, بلکہ اکثر اوقات پھنس جائے گا. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, ہم ایمان والے, ہمیں اللہ قریب نے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں, اس کو یاد کریں. فرمایا فاذکرونی اذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ٹھیک ہے, تو جو اس کو بھول کر دنیا سے دل لگا لے گا تو دنیا تو پیچھے ہی رہ جائے گی, ساتھ کیا جائے گا؟ اللہ کی یاد ساتھ میں قبر میں بھی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے نیکیاں کمائی ہوئی ہیں
تو یہ قبر میں بھی جائیں گی اور قبر میں بھی انسان کے لیے راحت کا سامان بنائیں گی. تو بندے کو چاہیے کہ اپنا جو کور ورک ہے، جو مین کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. جس طرح نقیب بھائی نے شروع میں کہا کہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والا معاملہ جب اپناتے جائیں گے تو یہ دینی معاملہ بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پانے والا معاملہ بن جائے گا. اور اگر اللہ رسول کی فرما برداری کو مائنس کر دیں گے، اللہ رسول کی یاد کو بھلا دیں گے، اور صرف جو ہے وہ جو نظر آ رہا ہے دنیا کا جو معاملہ ہے اسی کو دیکھتے رہیں گے، تو بعض اوقات بندہ گھر بناتا ہے لیکن رہنا نصیب نہیں ہوتا. شاہ صاحب مجھے شاہ صاحب مجھے ایک آدمی ملا مسجد میں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، ساری زندگی کمائی کر کر کے اس نے جو ہے وہ بالآخر اپنا گھر بنا لیا. گھر بنا لیا، رینوویٹ کروا لیا، بڑا اس کو سیٹل جو ہے وہ کر لیا، اور گھر میں چلا گیا. جیسے ہی گھر میں پہنچا بیمار ہو گیا، اگلے دن ہی مر گیا. یعنی ساری زندگی جو کمائی کر کر کے جو گھر بنایا تھا اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. یہ ہے دنیا. اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے. جو اپنے مقصد سے ہٹتا ہے وہ پھر جکڑا جاتا ہے، رستے سے جو ہٹتا ہے وہ جکڑا جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. سیدھے رستے پر ہے نا، بائیں راستے نہ جا مسافر، سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ کہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے مسافر الٹے رستے پر مت جا، تیرے پاس مال ہے، دیکھ لوٹنے والے یہاں موجود ہیں، لوٹ لیں گے تجھے. تو اللہ رسول کی یاد سے دور کیوں جا رہا ہے؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کیوں جو ہے وہ جا رہا ہے، ان کے نقش قدم پہ کیوں چل رہا ہے؟ جس رستے پر چلیں گے وہ آپ کو اسی منزل پر پہنچائے گا. میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. ایک بات ہے نقیب بھائی، دو چور کسی گھر میں داخل ہو گئے، اور اس گھر میں جو تھی نا ایک ان کی ماں بھی تھی، وہ اٹھ گئی اور چور اس کے کمرے میں تھے. اب اس نے جب چوروں کو دیکھا، آپ کو پتا چور کی ایک دہشت ہوتی ہے، اور جب کہ اس کے پاس اسلحہ ہو تو پھر اس کی دہشت میں اور کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. اب چوروں نے مائی سے کہا کہ مائی آواز نہیں نکالنا اپنی ورنہ ماری جاؤ گی. مائی نے دیکھا کہ چور جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، تلاشی لے رہے ہیں. تو مائی نے جو ہے وہ ایک چور سے کہا، بچیا مینو خواب دی تعبیر تے دس ذرا کو، یعنی مجھے خواب کی تعبیر تو بتاؤ. اس نے کہا ہاں مائی پوچھ. اس مائی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک گھر میں ہوں اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایک دم سے آئے ہیں، اور میں نے اپنے بیٹے کو آواز دی ہے بے شفیق. یعنی ادھر مائی نے بے شفیق بولا، ادھر وہ شفیق جو ہے وہ ساتھ سو رہا تھا، وہ اٹھ کے دیکھا بھی ماں نے آواز دی ہے، شفیق جناب آ گیا. شفیق بھی آ گیا، باقی گھر والے بھی جا کے جی رات کے ٹائم پر ماں جی آواز دے رہی ہیں، اللہ خیر کرے. اور بالآخر ڈاکو کیا ہو گئے، پکڑے گئے. جو کام وہ ڈاکو نے پھر کہا، اس نے کہا بندہ جہے کام میں آیا ہو نا وہی کام کرے، جو بندے کا کام ہے وہی کرے. یہ تو ایک نیگیٹو وے کے اندر ہے، لیکن جو بات سیکھنے والی ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے. ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والا معاملہ جو ہے اس کو سپیریئر رکھیں، پہلے رکھیں. اور یہ بھی نقیب بھائی اگر ہم غور کر لیں کہ ہمارا اٹھایا ہوا قدم یہ ہمیں کس جانب جو ہے وہ لے کر جائے گا، اللہ پاک کی رحمت جنت کی جانب لے کر جائے گا یا جہنم کی طرف لے کر جائے گا، تو بھی دنیا کی محبت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اس پہ تو بنیادی بات یہ میں عرض کروں گا کہ ہماری اکثریت کی حالت آج کے دور میں یہ ہے کہ ہم جانا تو جنت میں چاہتے ہیں، لیکن ہمارے تقریباً اعمال وہ ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جانے والے ہیں. ہر ایک یہ خواہش رکھے ہوئے ہے کہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے وہ کہے گا میں بلا حساب جنت میں داخلہ چاہتا ہوں، لیکن آپ اس کے لیے عمل کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں. تو اس لیے
بندہ اپنے اعمال میں غور و فکر کرے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر اٹھنے والا قدم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے. اب جیسے موبائل ہے تو میرے موبائل میں ڈاکٹر کا نمبر بھی ہے، میرے موبائل میں کسی اور جو انجینئر ہے گھر سنوارنا ہے اس کا نمبر بھی ہے. ہر لحاظ سے جو دنیا کے اندر مجھے ضرورت پڑتی رہتی ہے صحت اور مال کے حوالے سے، اس چیز کے لوازمات تو پورے ہیں. لیکن جس نے ہماری شرعی رہنمائی کرنی ہے اس سے نہ ہمارا رابطہ ہے، ہم اس سے دور بھی رہتے ہیں. جمعے میں بھی ہم اس وقت پہنچیں گے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی اور اقامت شروع ہو چکی ہوگی، ہم اس ٹائم پہنچتے ہیں. یعنی جب تک ہم دین سیکھیں گے نہیں تب تک ہم اپنے اعمال شریعت کے مطابق کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دین کے مسائل سیکھنا فرض ہیں. اب جیسا اس کا کام ہے ویسے اس کو مسائل سیکھنے ضروری ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو روز مرہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ بالکل سود ہے اور حرام کر رہے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو چھوڑ کے کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پاک، حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور وہ پاک ہی قبول فرماتا ہے. اور اللہ نے پاک کھانے کا نبیوں کو حکم دیا اور لوگوں کو حکم دیا. پھر حضور نے آگے ایک بہت پیاری مثال ذکر فرمائی، ثم ذکر الرجل یطیل سفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، سفر کر کے وہ اللہ کے گھر میں پہنچ جاتا ہے، سامنے کعبہ ہے. اب دیکھیں جہاں 70,000 فرشتے دعا پہ آمین کہتے ہیں، جہاں دعاؤں کی قبولیت ہے، وہاں آ کے کعبے کے سامنے پیدل چل کے آیا ہے. اور حالت بھی کیا ہے کہ عام بندے کو بھی دیکھیں تو رحم آ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. ایسی حالت ہے، پرا گندا بال ہے اور پیدل چل کے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی اے میرے رب اے میرے رب. لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کا رزق حرام ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے. حضور نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اپنے رزق کو بھی حلال کرنا ہے اور حرام جیسی ناپاکی سے بچنا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں شریعت کی رہنمائی قدم قدم پہ درکار ہے کہ ہم اس رہنمائی کے ساتھ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے گا. کیونکہ ہر بندے کے حصے میں تو جو لکھا ہے وہ تو اسے ملنا ہے. اب اس کے لیے دو راستے ہیں، اسے حلال سے حاصل کر لے یا حرام سے حاصل کر لے، ملنا اتنا ہی ہے. صحیح. اب ایسا نہیں ہے کہ حرام سے حاصل کرے گا تو زیادہ مل جائے گا، رزق تو طے ہے، لیکن حرام ذریعہ اختیار کرے یا حلال ذریعہ، یہ بندے کے اوپر ہے، یہ بندے کے اوپر ہے. دنیا کی محبت میں جو ڈوبے گا وہ حرام کی طرف بڑھے گا. لہٰذا اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچائیں اور اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے پاک کلام اور اللہ کی پیاری شریعت کی طرف اپنی توجہ بڑھائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ یہ دنیا اس کے لیے سرخروئی کا سبب بنے گی اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ کوئی بھی برائی ہے نا، کوئی بھی برائی ہے، آپ اس کی روٹ کاز نکال لیں تو آپ کو شاید غالب ترین جو ملے گی چیز وہ پیسہ ہے. شاید یہ قتل ہو رہے ہیں جی کس کی وجہ سے؟ پیسے، جائیداد کی وجہ سے. بالکل جائیداد کی وجہ سے کیا کر دیا؟ بندہ ہی مار دیا. دنیا کی محبت، یہ پیسے کی محبت اور پیسے کا لالچ، یہ انسان کو بدبختی کی اس منزل پر لے آتا ہے
کہ اگر بندہ وہ اپنا منظر دیکھ لے نا بعد میں خود ہی، تو اس کو خود ہی گھن آئے گی اپنے اوپر کہ میں کتنا عزت والا کام کر رہا ہوں. یعنی پیسوں کی خاطر باپ پر کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں. یہ میں نے منظر کبھی دیکھے نہیں تھے، لیکن یہ گزشتہ کچھ دنوں میں یہ دیکھ بھی لیا. بیٹا باپ کو جوتے سے مار رہا ہے، معاذ اللہ، تھپڑ مار رہے ہیں، باپ کو مار رہے ہیں. میں نے پہلے سنا تھا، اب یہ دیکھ بھی لیا. شاہ صاحب اس کی وجہ بھی تو دنیا کی محبت ہی نکل رہی ہے. ایسے ہی ہے سلمان بھائی کہ آپ کوئی بھی گناہ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کی محبت، اغوا برائے تاوان ہے کوئی، مطلب کس لیے لوگ کرتے ہیں؟ دنیا کی. میں چاہوں گا اس پر شاہ صاحب آپ تھوڑی گفتگو فرمائیں. سلمان بھائی دنیا کی محبت ہی ہے، نہ جانے کیا کچھ کروا دیتی ہے. یعنی آپ دیکھیں، اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، مال چاہیے ہے، دولت کی خاطر سگا بھائی بھائی کو مار رہا ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھا رہا، قتل تک کر رہا ہے. کس کے لیے؟ کیا چیز چاہیے؟ مال چاہیے. اپنا بینک، صرف میرا بینک بیلنس بڑھتا رہے، میرے پاس دولت آ جائے. جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ والد پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں مال کے لیے. صرف یہی نہیں ہے، آپ کچھ بھی آپ دیکھ لیں. رشوت کیوں لی جا رہی ہے؟ اسی لیے لی جا رہی ہے. دھوکے کے ساتھ مال کیوں بیچا جا رہا ہے؟ اپنا بڑھانے کے لیے. رشوتیں ہیں، دھوکہ دہی ہے، ناپ تول میں کمی ہے. اچھا نہ جانے کس طرح کے کیا ملاوٹ والا مال بیچ رہے ہیں، جعلی سامان بیچ رہے ہیں، جعلی دوائیاں بیچ رہے ہیں، اللہ کی بنا جعلی دوائیاں بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں شاہ صاحب، یہ دنیا کی محبت، یہ پیسے کا لالچ یہ بندے کو کہاں لے آیا؟ کہاں تک؟ آپ دیکھیں جعلی دوا جو ہے نا شاہ صاحب، یعنی آپ دیکھیں کسی کو آپ مسالے کے اندر ملاوٹ کر کے جو ہے وہ دے رہے، مرچوں کے اندر اینٹوں کا برادہ ڈال کے معاذ اللہ جو ہے بیچا جا رہا ہے. اچھا یہ کالی مرچوں کے اندر پپیتے کے بیج جو ہے وہ ڈال کر بیچ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ تباہی کے کس دھانے پر. یہ تو چلے لوگوں کی صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلواڑ کر رہے ہیں. شاہ صاحب کیچپ ہے اور اس میں ٹماٹر ہی نہیں ہے، ٹمیٹو کیچپ ہے اور اس میں ٹماٹر ہی نہیں ہے. آپ حساب لگائیں وہ کیا بنا ہوا ہوگا، اور وہ جو کھائے گا اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں گوشت کے اندر دیکھ لیں، مرغی کے گوشت میں آپ دیکھ لیں، مری ہوئی مرغیاں بھی کیا ہے لوگ بیچ رہے ہیں، مرے ہوئے جانور جو ہے ان کا گوشت بیچ رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ. آپ دیکھیں چیز کہاں لے کر آگے اس نے کہاں انسان کھڑا کر دیا. جعلی دوائیاں بیچنے والے شاہ صاحب جی، یہ لوگوں کو قتل کرنے والے ہیں. یعنی کسی کو مار کے یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے. مجھے بتائیں جس خاندان کا چراغ گل کر دیا، بندہ ہی مار دیا ان کا جعلی دوائی دے کر، اور دینے والے کو پتہ بھی ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہی ہے. جو جعلی دوائیاں بیچنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دوائی ہے، یہ جعلی دوائی ہم دے رہے ہیں. بول کر یوں دیتے ہیں کہ بھئی اگر فائدہ نہیں کرے گی تو نقصان بھی نہیں کرے گی، لیکن فائدہ تو نہیں کرتی، نقصان کر دیتی ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو. شاہ صاحب کسی باپ نے جو ہے نا یہ بات مجھے بتائی. اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ میڈیکل سٹور سے انجیکشن خریدا، انجیکشن خرید کر بچے کو لگایا. جیسے ہی بچے کو لگایا کچھ ہی جو ہے وہ ٹائم کے اندر بچہ مر گیا میرا. اللہ اکبر. میرے سامنے بچہ مر گیا. اب جب وہ تحقیق ہوئی تو بات پتا چلی کہ جو ہمیں انجیکشن دیا گیا تھا یہ جعلی انجیکشن تھا. یہ تو ایک بات جو مجھ تک پہنچی، ایسے ہوں گے، کئی ایسی ہوں گی اس طرح کے معاملات. ایک واقعہ اصل سلمان بھی دیکھیں، جان ہے نا، آپ نے کچھ کھا لیا تو آپ زیادہ کیا کریں گے؟ الٹی ہو گئی یا کچھ ایسا ویسا کھا لیا تو آپ ڈاکٹر کی طرف بڑھیں گے. دوائی ہی تو ہے کہ جس پر بندے کا انحصار ہوتا ہے کہ مجھے یہ اس کی وجہ سے نا میری بچت ہو جائے گی. اگر آپ وہاں پر بھی اگر یہ سلسلہ ہے کہ دھوکہ دہی ہے، ملاوٹ ہے، جعلی چیزیں ہیں، لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں. اچھا پھر ایک تو یہ ہے کہ بڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جس طرح بھی آپ نے بچے کا واقعہ بتایا، بچوں کے ساتھ بھی یہی سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کی دوائیوں میں ملاوٹ ہے جن میں ابھی وہ قوت مدافعت نہیں ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ایک انجیکشن کے ساتھ اگر بچہ مر سکتا ہے تو کتنے بچے ایسے دنیا سے جاتے ہوں گے. آپ خود سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے دوسروں کی جانیں لیں گے کیا؟ معاذ اللہ دوسروں کی جانیں لیں گے، دوسروں کو قتل کر کے پھر ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلائیں گے. اس دنیا کے حقیر دولت کے لیے، اس مال کے لیے ہم اگلوں کی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں. ان کا تو ایک ہی چشم و چراغ تھا،
اب ان کی ماں تو روزانہ مرے گی، ہر روز جینا، ہر روز مرنا ان والدین کے لیے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اصل سلمان بھائی یہ ہے کہ کیا بے حسی ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، اور پھر کیا ہے، ہم کہیں نا کہ ہم بچ جائیں گے، ہم بڑے دو پیج لگا کر، آج تو چرب زبان جو ہوتے ہیں یا بڑے پھرتیلے ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اس کو تو بساؤ کو تو ہائر بھی کیا جاتا ہے، یار یہ بڑا تیز ہے، لوگوں کو بڑی جلدی دھوکہ دے لے گا، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کی پکڑ سے کیا یہ بندہ بچ جائے گا؟ کیا میری سرپرستی میں اگر اللہ نہ کرے یہ ہو رہا ہے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے میری سرپرستی میں، تو کیا مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمیں تو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے نا، ہمیں تو اپنی قدم قدم پر اپنی آخرت کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ سانسوں کی مالا کیا ہے؟ یہ دو ہی تو سانس ہیں جو چل رہے ہیں، یہ رک گیا تو ختم ہے سانس، اور موت نے آ کر بتانا بھی نہیں ہے کہ میں آنے والی ہوں، اس نے آنا ہے اور ختم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہم نے دنیا سے ہی چلے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، تو ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اس کے آخرت کے معاملے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں سلمان بھائی جس میں ہم کہتے ہیں نو کمپرومائز، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم آخرت کے معاملے میں تو یہ بورڈ لگا دینا نو کمپرومائز، آخرت کے معاملہ جب آئے گا میرے سامنے میں کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا۔ یہ ساری باتیں جب ہی ہوں گی جو نقیب عارف صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا لمحہ لمحہ جو ہے نا وہ شریعت کو سمجھنے، شریعت کو سیکھنے اور شریعت کے مطابق جب ہم عمل کریں گے، جب جا کر ہماری زندگی پرسکون گزرے گی اور ہم اپنی آخرت کے بارے میں کچھ کر سکیں گے، وگرنہ ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ اللہ بچائے۔ دنیا کی محبت دیکھیں شاہ صاحب، یہ بندے کو کہاں لا کے کھڑا کر دیتی ہے کہ آپ سامنے والے کی موت دیکھ کر کے بھی جو ہے نا وہ اس کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ مسیحا جو ہوتا ہے نا، مسیحا ڈاکٹروں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مسیحا ہے، اور بعض اللہ کی رحمت سے ایک تعداد ہے جو مسیحا ہی ہوتی ہے، جی، جو خیال بھی کرتے ہیں، بالکل انصاف اور دیانت کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن انہی مسیحاؤں میں کچھ جو ہے وہ پیسے کمانے والے لالچی بھیڑیے یہ بھی کیا ہو گئے ہیں، یہ داخل ہو چکے ہیں۔ شاید صاحب کسی نے یہ بات بتائی۔ اب دیکھیں لوگ جو بیچارے اس طرح کے لوگوں کے ڈسے ہوئے ہیں، وہ پھر اپنی صورتحال بتاتے ہیں۔ نقیب بھائی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، ہاسپٹلائز ہو گیا۔ جب آپ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے بھائی اتنے پیسے جمع کروا دیں، وہ بھی جب آپ ایمرجنسی میں مریض کو لے کر گئے ہوں جی، تو پھر وہ جب آپ ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، وہاں ایڈمیشن ہوتا ہے تو اتنے پیسے جمع کروا دیں۔ یوں ہی کسی نے بتایا کہ اس کو ایڈمٹ کر دیا گیا، اس کو مریض ایڈمٹ ہو گیا، بندہ اس کے ساتھ ہے، ڈاکٹر ڈاؤن کرنے کے لیے آیا۔ اچھا، انہوں نے کہا بھی اتنے پیسے جمع کروا دیں، ہزاروں روپے نیچے کیا کر لیے، جمع بھی کر لیے، اور ایک لمبی ٹیسٹ کی فہرست بنا دی، وہ ٹیسٹ بھی سارے کیا کر دیے، وہ بھی کنڈکٹ کر دیے۔ اچھا، ڈاکٹر جب وزٹ کرنے کے لیے آیا تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ کہا کہ یہ آپ نے مریض ایڈمٹ کیوں کیا؟ تو وہ اٹینڈنٹ نے بتایا کہ جی ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مریض کو یہاں ایڈمٹ کرنا پڑے گا اور یوں انڈر آبزرویشن رہے گا اور یوں ہے اور وہ ہے اور ایسے اور ویسے۔ تو ڈاکٹر نے پھر یہ بات کہی، اس نے کہا کہ آپ میرا نام مت لیجئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مریض کو اب صرف دوائی کھانی ہے، نہ اس کو انڈر آبزرویشن رہنا ہے، نہ اس کا کچھ اور ہے، اب اس کو صرف جو ہے دوائی کھانی ہے۔ اب اپنا مریض گھر لے جائیں، گھر پر جا کے اس کو دوائی کھلائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نیچے کاؤنٹر پر جا کر آپ یہ مت کہیے گا کہ میں نے جو ہے نا یہ بتایا ہے۔ اچھا، اب شاہ صاحب وہ کہتا ہے نقیب بھائی، انہوں نے کہا کہ یہ اس نے ہمیں داخل کیوں کیا یہاں پہ، ڈاکٹر نے، ایمرجنسی والے ڈاکٹر نے ہماری فائل بنا کر ہمیں یہاں وارڈ میں ریفر کیوں کیا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ ڈاکٹر نے کہا، اس نے کہا اصل میں ایمرجنسی ڈاکٹر جتنے مریض ہاسپٹل میں داخل کروائے گا اس کو ہر فائل پر کمیشن ملے گا۔ اللہ، اب وہ جو مسیحا علاج کرنے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے پیسوں کے چکر میں، اپنے کمیشن کے چکر میں کیا کر رہا ہے، مریض ہسپتال میں بھرتی کر رہا ہے، اور ہاسپٹل والے مریض سے کیا کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، اور
انہوں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ کیوں کروائے آپ نے؟ یعنی آپ کے پیشنٹ کا تو یہ مسئلہ ہے تو یہ ٹیسٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو نابینا لوگ ہیں، ہمیں تو جو ڈاکٹر بولے گا وہ کر دیں گے، وہ ٹیسٹ کر کے، یعنی وہ جو انہوں نے 19,000 روپیہ جمع کرایا ہوا تھا وہ سارا کیا کر دیا، وہ پورا کر دیا 3 گھنٹے میں بر، پھر وہ وہاں سے نکل گئے ہاسپٹل سے، 1 ٹکا پائی ہاسپٹل نے واپس بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ پورے دن کے پیسے بھی لے لیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں وہ جو ٹیسٹ تھے وہ بھی کر دیے، جو نہیں کرنے کے تھے وہ بھی کر دیے، اور آپ یہ دیکھیں یہ حال ہے۔ اب یہ کون بتا رہا ہے؟ اور ایسا تو ایک چلیں وہ اللہ اس ڈاکٹر کو جزائے خیر عطا فرمائے جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی، ایسا تھا ایسے ہی ہے۔ لیکن اس ڈاکٹر کے لیے کیا کہا جائے کہ جس نے اپنے پیسے کی خاطر جس کو جو ضرورت نہیں تھی اس کو یوں چکی میں جو ہے وہ ڈال دیا اس کو۔ اللہ کی پناہ ہے، یہ کون کروا رہا ہے سارے کام؟ جنت کمانے کے لیے بندہ یہ کام کرتا ہے، قبر بہتر بنانے کے لیے بندہ یہ کام کرے گا، اپنی زندگی اللہ کریم کی رحمت کے سائے میں گزارنے کے لیے بندہ یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا کس لیے؟ اللہ 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 اللہ، گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، بجلی کا بل بھرنے کے لیے، بجلی کا بل ہی گھر کا 1.5 لاکھ روپے آتا ہے، تو یہ سارے کام نہیں کرے گا تو کیسے پورے کرے گا؟ ابھی تو لاکھوں آ رہے ہیں اور لگ بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، جب اس کے حساب کی باری آئے گی تو معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ یہ جو اس طرح سے ہیلتھ کے نام پر، بالخصوص صحت کے نام پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ کو کسی نے کیا کیا، لیبارٹری کوئی آفر کر رہی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان ٹور کرا دیں گے، شاہ جی ود فیملی پاکستان ٹور کریں، آپ بھی جائیں آپ کے بچے بھی جائیں، ہم آفر کرتے ہیں۔ آپ کیا کریں، آپ مریض کو ہماری دوائی لکھ کر دیتے ہیں، ضرورت ہے یا نہیں ہے دوائی لکھ کر دے دیں۔ آپ دیکھیں وہ جو بیچارہ آیا ہے اس نے پیسے بھی دیے ہیں، اس نے اعتماد بھی کیا ہے، اور وہ مسیحا کے پاس آیا ہے اپنا کیا کرنے کے لیے، علاج کرانے کے لیے، اور یہاں کیا کیا جا رہا ہے، اس کا خون بھی چوسا جا رہا ہے اور اس کا پیسہ بھی کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ اس کو یہی لفظ یہاں استعمال کرنا چاہیے، اور لفظ کیا استعمال کریں؟ سب ایسے نہیں ہیں، خدا ترس اچھے پیارے لوگ، مہربان لوگ اللہ کی رحمت سے بہت سارے ہیں، لیکن یہ بھی موجود ہیں، اور ان کو یہاں پر کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ دنیا کی محبت۔ اور یہ دھوکہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ یہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دھوکہ دینے سے بھی بچائے، دھوکہ کھانے سے بھی بچائے، اپنی آنکھیں بھی شاید کھلی رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ اور بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سپر ہیرو ہوں، اور پھر وہ مارا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی، اس کے لیے تو یہی کہ ہم آنکھیں کھول کے معاملات کریں، عقل مندی سے، دانشوری سے ہم لیں۔ اگر ہم سونے کو کچرے کے بھاؤ لیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے، کچرے کے بھاؤ کچرا ہی آئے گا، صحیح سونا نہیں آئے گا۔ ہم نے اگر سونا لینا تو سونے کو سونے کے بھاؤ پر لینا پڑے گا۔ آپ کو ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو آپ کو یوں دے دوں گا سونا، پھر وہ سونا نہیں ہے نا، آپ کو سلا رہا ہے، سونا نہیں دے رہا، سونا نہیں دے رہا، سونا نہیں دے رہا۔ تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم کوئی بھی معاملات کریں تو آنکھیں کھول کر رکھیں۔ دیکھیں اگر ہم ایک سوئی بھی لیتے ہیں تو اس کو بھی اگر آپ بغیر ایسے ہی لے لیں گے، آپ سمجھے یار 1 روپے کی تو ہے، 1 روپے کی ہے، بس اوقات آپ کی ضرورت ہے، اب آپ نے لی ایسی ہے کہ اس میں دھاگے ہی نہیں ڈلتا، دھاگے سوراخ ٹوٹا ہوا اس کا، یا چلیں سوراخ ٹھیک ہے، آگے سوئی کی نوکی نہیں ہے، تو آپ 1 روپے کی سوئی بھی لیتے ہیں نا اگر تو اس سے لے کر آپ سونا لیں، اللہ توفیق دے، ہیرے لیں، جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ لے سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ لیں، لیکن کس چیز سے؟ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آنکھیں کھول کر لیں۔ اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے، دیکھیں سلمان بھائی مجھے علم نہیں ہے نا، مجھے علم نہیں ہے، مثال کے طور پر میں سونے کی اصل اور نقل کے بارے میں علم نہیں رکھتا، تو وہ لوگ بھی تو ہیں جو علم رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، جو مخلص بعض ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، بہترین مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، ان کو چیک کروایا جا سکتا ہے، اس طرح کر کے، تاکہ ہم نقصان نہ کھائیں۔ اکثر نقصان کھا لینے کے بعد کہتے ہیں یار اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، نقصان ہم نے خود کھایا ہے، آپ کیوں اس کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کو نقصان دے؟ آپ کیوں اتنی جلدی میں؟ تھوڑا بندہ تحمل سے بھی کام لیتا ہے کہ ہم تحمل سے کام کریں،
اتنی جلدی نہیں ہوتی بسا اوقات. وہ ہاڑا ہوڑی کر رہا ہوتا ہے, یہ کر لو تمہیں سستا ہوگا, یوں کر دے. وہ اس ہاڑا ہوڑی میں, اس افراتفری میں, اس تیزی میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ تحمل سے کام لیں. آپ سونا لے کے کہاں تک بھاگیں گے, آپ کے پاس ہی رہے گا. آپ تحمل سے چیک کریں اور سارے معاملات کر لیں جب آپ کریں. دیکھیں شریعت مطہرہ نے بھی تو خیار رکھا ہے نا کہ 3 دن کا اختیار آپ کے پاس ہے. آپ 3 دن چیز کو دیکھیں, آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ رکھیں, نہیں سمجھ میں آتی آپ واپس کریں. یہ تو وہ ہے کہ جس نے لیا. دینے والے کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی دھوکہ نہ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا, جو دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کی کئی ایک تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. ایک اس کا معنی یوں بھی ہے, علماء نے فرمایا کہ اس کا ایک معنی ایسے بھی کیا گیا ہے کہ وہ میری شفاعت سے محروم ہے. اللہ کی پناہ. نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ لینا ہے. ہاں درست فرمایا. بڑی پیاری بات کی. شاید مجھے ایک اس پر مسئلہ ایک آپ کو بتاؤں. یہ بھی کسی نے بتایا, میں علاقے کا نام نہیں بتاتا, علاقے کا نام بتاؤں گا تو بعض اوقات پھر چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں. 12 ماہ کا کافی فائدہ ہے. جی ہاں جی, نہیں یہ 12 ماہ کی بات نہیں ہے. اچھا, یہ تو 12 ماہ کی مدنی قافلے کے علاوہ کی بات ہے. نقیب بھائی کسی نے کسی کا موبائل چرایا. چرانے کے بعد وہ ایک موبائل کی دکان پر آیا اور مہنگا موبائل بڑے سستے داموں یوں کہہ کے دے گا کہ مجھے ایمرجنسی ہے, مجھے پیسے چاہیے, تو یہ موبائل آپ اتنے میں لے لیں. اس نے موبائل لے لیا, لے کر آن کیا. اب وہ موبائل تھا کسی ادارے کے آدمی کا. چنانچہ لوکیشن ٹریس ہوئی, موبائل ٹریس ہوا, اور وہ جو ایک چھوٹی سی دکان والا آدمی تھا وہ پکڑا گیا. اللہ اکبر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے نہیں چرایا, مجھے کوئی بیچ کے گیا ہے. تو وہ جکڑا گیا اس میں کہ تم نے چوری کا یہ خریدا کیوں ہے. تو لالچ کی وجہ سے انسان بعض اوقات پھنس جاتا ہے. لالچ بری بلا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے, اس کے مال کی محبت سے اور لالچ سے اللہ ہمیں بچائے, اور نیکیوں کی حرص اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. آئیے کال کو شامل کرتے ہیں. عرض ہے یہ کلام سنا دیجئے. نور آ گیا. مرحبا جی. مجھے ایک کلام سننا ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سبحان اللہ. جی حضور ایک منقبت کی عرض تھی, تھوڑی نسبت کیا ہے, پیاری اتاری ہوں اتاری. کیا بات ہے, بڑی پیاری آپ نے فرمائش کی ہے. انشاءاللہ یہ بھی سناتے ہیں. جی مجھے یہ نعت سنا دیجئے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جی اور کال دیجیے گا. یہ کلام سنا دیجیے. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاک. اللہ پاک آپ کو پیارا پیارا کعبہ, پیارا پیارا مدینہ دکھائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے فرمائش کی ہیں. آئیے ہم عاصم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, اور عاصم بھائی سے کہتے ہیں ہمیں کلام بھی سنائیں, نعتیں بھی سنائیں, اور جو فرمائشیں آئی ہیں منقبت کا بھی کہا گیا, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی منقبت کا. آئیے عاصم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا, دیدار عطا کرنا, دیدار عطا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا, دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا,
محبوب الہی سا کوئی نہ دیکھا، یہ شان لطافت ہے، سایہ بھی نہیں دیکھا، محبوب الہی سا کوئی نگسی دیکھا، یہ شان لطافت ہے، سایہ بھی نہیں دیکھا، اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمان دامن میں چھپا لینا، مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائے زمان دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جی چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا، کیا کرے گا ادھر کیا کرے گا ادھر، باندھ رکھتے سفر باندھ رکھتے سفر، وقت ضائع نہ کر، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں مدینے چلا، لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے، چل عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا
کرم ہے میرا جو بنا لیا اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ماہ فاخر ہے، ماہ عبد القادر ہے. آئیے سنیے منقبت غوث پاک. شاہ جیلا پیر پیرا شاہ جیلا پیر پیرا مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک شاہ جیلا پیر پیرا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطائے غوث پاک ہو رہی ہے آپ کی ہم پر عطائے غوث پاک کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پاک غوث پاک سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک شاہ جیلا پیر پیرا ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے ہے وہ تیرا دب دبا کے تیرے نام پاک سے تھر تھراتے ہیں سبھی جن و بلائے غوث پاک غوث پاک جیلانی اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رہے آپ میرے دل جگر میں اور آنکھوں میں رہے یاد بن کر میری نس نس میں سمائے غوث پاک غوث
غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران بے وفا ہے ہم نبھا پائے نہ کچھ بھی آپ سے بے وفا ہے ہم نبھا پائے نہ کچھ بھی آپ سے حشر تک بس آپ ہی ہو کو نبھائے غوث پاک غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضیٰ جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضیٰ جاگنے کا وقت ہے بغیر علی المرتضیٰ اپنے خاکی کے سرانے آپ آئے غوث پاک غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک اور اپنی دید کا اور اپنی دید کا شربت پلائیں غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک شاہ جیلان پیر پیران شاہ جیلان پیر پیران اللہ حضور غوث پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ نقیب بھائی یہ بتائیں کہ دنیا کی محبت سے کس طریقے سے بچا جائے؟ دنیا کی محبت سے بچنے کے لیے ہمارے دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں ایک چیز ہے زہد، واہ دنیا سے بے رغبتی۔ کیا بات۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یہ جو جواب آئے گا نا یہ تقریباً لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ اس نے آ کے عرض کیا، حضور دلانی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس۔ حضور آپ میری ایسے عمل پر رہنمائی فرمائیے، کوئی مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں کروں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کر۔ واہ۔ آسان صوفیہ کی زبان میں بولوں تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دے، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وَازْہَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کر، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ آپ اگر دیکھیں نا لوگوں میں تو ایک بیڑ چال کا بڑا معاملہ ہے، جس طرف لوگ چل پڑتے ہیں پھر سارے دیکھا دیکھی اسی طرف۔
ہمارے ہاں اب سب سے زیادہ یہ چیز ہے کہ سب مال کمانے کی طرف، مادیت سے بڑی محبت ہے کہ ظاہر میں کیا مل رہا ہے۔ اگر یہ کہیں فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو اللہ کی رضا ملے گی، یہ نیکیاں ملیں گی، کوئی اثر نہیں ہے، چاند ایک جو اثر قبول کر لیں۔ لیکن اگر اس کی جگہ یہ اعلان ہو جائے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو 5,000 روپے ملیں گے، خود بھی آئیں گے، بچوں کو بھی لے کے آئیں گے، کوئی نہیں بھی اٹھے گا تو زبردستی اس کو لے آئیں گے کہ پیسے ملیں گے، تو یہ ایک دوڑ ہے مادیت کی طرف کہ ظاہر میں کیا مل رہا ہے۔ اگر ہم اسی کو رخ چینج کر لیں اور ہم کہیں کہ ہم سب اللہ کی رضا حاصل کریں گے، مسجدیں بھریں گے، مسجدوں کی طرف جانا ہے، اگر سب اپنا یہ نظریہ بنا لیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، پھر آپ دیکھیے گا اگر کوئی کہے گا کہ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں تو دوسرا کوشش کرے گا کہ میں تہجد میں بھی اٹھوں۔ ایک میرا نمازی، اس کی مجھے بہت اچھی بات لگی، اس نے کہا میرے گھر کے باہر دروازے پہ ایک پرندہ آ کے بیٹھتا ہے، اگر صبح وہ مجھ سے پہلے آ کے بیٹھ کے بولنا شروع کر دے تو میں سارا دن شرمندہ رہتا ہوں کہ اشرف المخلوق میں ہوں، جلدی یہ اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو یہ ہے کہ بندہ جس سمت اپنی زندگی گزارنے کا رخ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تو مسبب الاسباب ہے، اسباب تو پیدا ہوں گے، بندہ دنیا میں رہے گا، یہ تو طے ہے کہ رزق تو اسے ملے گا۔ ہر مال رزق کے لیے ہے کہ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا دکھیں، ہر لحاظ سے اچھائی حاصل کرنے کے لیے اس کا تو رب نے وعدہ فرما دیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، تو وہ تو رب نے دینا ہے، کوشش تو کرے، کیونکہ گناہوں میں سے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو صرف رزق حلال کی طلب سے مٹائے جاتے ہیں، تو بندہ ایفرٹ تو کرے گا، محنت بھی کرے گا۔ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والا اللہ کا حبیب ہے، اس کی تو کوئی مذمت ہی نہیں ہے اور اس کو تو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا۔ اصل بات یہ ہے ہر اس کام سے بچیں جو بندے کے اندر کو اجاڑ دے، رب سے دور کر دے، اللہ کے احکامات سے دور کر دے۔ بندہ اپنے اندر رب کی فرما برداری کو بسا کر زندگی گزارے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی فرما دے گا، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ایک بات میں اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت علاج دنیا کی محبت سے اور دنیا میں منہمک ہونے سے بچنے کے لیے عرض کروں کہ اچھی صحبت اختیار کیجیے۔ الصحبت مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے۔ بندہ دنیا دار کے پاس بیٹھے گا تو دنیا دار بن جائے گا، کاروباری کے پاس بیٹھے گا تو ویسا ذہن بن جائے گا، بے نمازی کے پاس بیٹھے گا تو نماز سے محبت ختم ہونے لگے گی۔ بندہ اچھوں کے پاس بیٹھے، جیسے بہت ہی خوبصورت ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اسلامی بھائیوں کے پاس بیٹھیں تو ان سے چند باتیں تو کمپلسری ہے کہ بندہ سننے کو یہ سن لیتا ہے، سننے کو ملتی ہیں، یا مدینے کا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، رب کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی محبت کا ذکر کرتے ہیں۔ جب ایسی خوبصورت محبت دل میں آ جائے گی تو پھر دنیا کی ناپاک محبت تو دل میں رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو حال سلمان بھائی جو ابھی نقیب بھائی نے بیان فرمایا، یہ تو مریدین کی کیفیت ہے کہ مریدوں کے پاس بیٹھیں تو وہ بھی خالی نہیں جاتا، تو اسے بھی فکر مدینہ، ذکر مدینہ، یاد مدینہ، محبت مدینہ، سوز مدینہ، اور یہ ملتی ہے نبی پاک کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ ذکر تو چھڑتا ہے۔ تو وہ ہستی پھر کیسی ہوں گی کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں کے دل میں سرکار کی محبت کو پیدا فرمایا، جو سبب بنے کہ میری مراد قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں آپ بیٹھیں، کیا وہ چھلکتے جام ملتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ اکرام کے، اہل بیت اطہار کے، اولیاء کی محبت کے، پھر علم میں، عمل میں جو اضافہ، پھر آخرت کی جو فکر نصیب ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی جو نصیب ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک کی جو محبت نصیب ہوتی ہے، یہ ایک مدنی مذاکرہ بندہ یہ اٹینڈ کر لے اور یہ اس کی ہی عادت بن جائے نا، تو یقین کیجئے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی، اور پھر یہ امیر علیہ سنت کی ذات ہے۔
پھر امیر سنت کا مدنی مذاکرہ، اس کو ہی ہم اگر پابندی سے کر لیں انشاءاللہ بلے بلے ہو جائے گی، پنجابی میں کہتے ہیں بلے بلے ہو جائے گی، انشاءاللہ بلے بلے ہو جائے گی. بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے پابند بن جائیں. پھر ایک اور بھی ذریعہ کہ ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے ہم اس کی پابندی بھی کر لیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں انشاءاللہ. وہاں پر بھی ایسی ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کی ملیں گی. مدنی قافلے ہیں ہر 3 دن، تو مہینے میں 3 دن باندھ لیں، وہ کوئی سا بھی دن ہو، جمعہ ہفتہ اتوار کوئی سے بھی باندھ لیں. پہلا جمعہ باندھتے ہیں، دوسرا باندھتے ہیں، تیسرا، چوتھا. تو انشاءاللہ مدنی قافلے کی برکت سے بھی علم دین بھی نصیب ہوگا، اللہ والوں کی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کی صحبت بھی انشاءاللہ میسر آئے گی. اللہ نے چاہا تو خود بھی عمل کا جذبہ، اور پھر جہاں پر جائیں گے آپ نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور ہمیں کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں جس سے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے. ٹھیک، دل سے دنیا نکل جائے. آپ نے فرمایا ایک اللہ سے سچی محبت کر لو، اللہ اکبر. اور لوگوں سے، دوسری بات لوگوں سے اچھائی کرو. یہ 2 کام کر لو، اللہ سے سچی محبت اور لوگوں سے اچھائی. یہ 2 عمل وہ ہیں کہ جو دل سے دنیا کی محبت کو جڑ سے نکال کے پھینک دیں گے. آپ دیکھیں سلمان بھائی، جب دل میں اللہ کی ہی محبت آ جائے، اللہ پاک کی محبت دل میں آ جائے، سبحان اللہ، وہ بندہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ دھوکہ کیسے دے گا، وہ بدنگاہی کیسے کرے گا، وہ بلا وجہ لوگوں کو کیوں ستائے گا. اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے. وہ تو اپنا ہر عمل بھی کرے گا. کیوں؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. وہ اپنا ہر عمل اسی لیے کرے گا کہ میرا رب کس میں راضی ہے. میں بولنے لگا ہوں، کیا اس میرے بولنے سے میرا رب راضی ہوگا؟ میں دیکھنے لگا ہوں، کیا میرے اس دیکھنے سے میرا رب راضی ہوگا؟ میں سونے لگا ہوں، کیا اس وقت میں میرا رب سونے پر راضی ہوگا؟ یا ہوگا حکم کہ اٹھ فریدا ستے ہوں تے چاڑو دے مسیح، تو ستے ہوں تیرا رب جاگے تیری ڈاڈے نال پرید. تو اللہ کی محبت، اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے. دوسرا، لوگوں سے اچھائی. یہ عمل ہے، دیکھیں جو ہم اتنی پورے جو ہمارا سلسلہ ہوا ہے لوگوں سے اچھائی، جب یہ اچھائی کا ذہن ہوتا ہے نا سلمان بھائی، پھر بندہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، پھر بندہ فریب نہیں کرتا، پھر بندہ کسی کے لیے جعلی دوائیاں نہیں بناتا، پھر رشوتیں نہیں لیتا. کیوں؟ لوگوں سے جب اچھائی کا ذہن ہے آپ کا تو پھر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات لے لیتے ہیں. انشاءاللہ دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ والوں کی بھی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی بھی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت پیدا ہوگی. میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے، مجھے ہو جائے نفرت کاش آقا مال و دولت سے. اللہ بچائے. اللہ تبارک و تعالی یہ مال کی زیادہ طلبی، اس کی حرص اور حرام کو جمع کرنے سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. دنیا کی محبت سے اللہ ہماری جان چھڑائے، ہمارے سینے کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، صدقائے امام
حبیب سلام